بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سا ورڈ جو کہ دیکھنے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے لیکن انشاءاللہ اس کی ادائیگی ہجے کرنے کے بعد آپ کو بہت ہی آسان لگے گی، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اکثر ایسے الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جو اسٹوڈنٹس کو ڈیفیکلٹی کا شکار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل الفاظ ہیں یا مشکل لیٹر ہے، اور زیادہ تر تشدید کا اوپر آ جانا یا اسی طریقے سے مدات کا آ جانا، اس کی وجہ سے ادائیگی میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، یا پھر ایسے الفاظ کے جہاں پر تجوید کے ایک یا دو سے زیادہ قواعد ایک ساتھ آ جائیں تو پھر وہاں پہ بیلنس کرنا ہر ایک قاعدے کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نیو اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج اسی طریقے سے سورۃ القلم کی جو ایک آیت ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اس میں جو ایک ڈیفیکلٹ ورڈ ہے انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک کریں گے، اس کے ہجے کریں گے اور آسان طریقے سے کیسے پڑھا جائے آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 11 کو دیکھیے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک تو سب سے پہلے تشدید آپ کو 3 جگہ پہ مل رہی ہے، میم کے اوپر شد کی علامت موجود ہے، پھر دوبارہ دوسری والی میم کے اوپر بھی شد کی علامت ہے، اور پھر شین کے اوپر بھی تشدید شدہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو مد بھی نظر آ رہی ہوگی حمزہ کے اوپر، الف کے اوپر۔ آگے چلیے تو چھوٹی سی میم کی علامت بھی نظر آ رہی ہوگی۔ جو لوگ تجوید سے واقف ہیں اور ہماری کلاسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اٹیچڈ ہیں، وہ جان گئے ہوں گے کہ یہاں پر تجوید کا کون سا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کا آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے اور اس آیت کو ایک ساتھ کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے تو میم کے اوپر تشدید کی علامت موجود ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ تشدید کی علامت کسی بھی لیٹر کے اوپر آ جاتی ہے تو اس حرف کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس سے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے۔ اب چونکہ میم پر شدہ کی علامت آ گئی ہے، میم سے پیچھے کون سا حرف ہے؟ جی ہاں، ہا کا حرف آ رہا ہے۔ ہا کے حرف کے ساتھ میم کو بہت مضبوطی کے ساتھ ملائیے۔ کیسے؟ ہم ما، ہا میم زبر ہم، میم الف زبر ما، ہم ما، سختی آ رہی ہے، غنہ بھی آ رہا ہے، آواز ناک میں بھی جا رہی ہے میم مشدد کی وجہ سے۔ ہم ما، زا میم دو زیر زم، اگین میم مشدد تو غنہ، میم زبر ما، ہم ما زم ما، ہم ما زم ما۔ واضح ہو گئی یہ چیز؟ آگے چلیے۔ میم شین زبر مش، شین الف مد زبر شا، مشا۔ آگے دیکھیے تو حمزہ جو ہے اس کے بعد اس کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد با کا حرف آ رہا ہے۔ یاد رکھیے نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے بعد یا پھر نون پر جزم کی علامت ہو اور اس کے بعد اگر با کا حرف آ جاتا ہے تو آپ نے وہاں پر اس کو نون کی آواز کو، ساؤنڈ آف نون کو آپ نے میم کی ساؤنڈ میں بدل دینا ہے۔ اب جب میم کے ساؤنڈ میں بدلیں گے تو یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا؟ مشائم بنمیم، مشائم، ام، اس پہ فوکس رکھیں۔ ان نہیں پڑھنا آپ نے، آخر میں نون کی آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ میم کی آواز آئے گی، اور قرآن پاک میں عام طور پر میم چھوٹی سی مینشن ہوتی ہے ایسے موقع پر، اور اس قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ امید کرتے ہیں آپ اس سے واقف ہوں گے۔ ام بنمیم، تو پیچھے سے ہم نے پڑھیں گے آیہ مبارکہ کو کمپلیٹ۔ ہمازم مشائم بنمیم، ہمازم مشائم بنمیم۔ واضح ہوگی یہ آیہ مبارکہ؟ امید کرتے ہیں کہ مشکل حل ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔